صراط المستقیم۔ ترجمہ سب کو آتا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ بولے ذرا سارے، کیا ہے؟ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ اب آپ ذرا غور کریں اس بات پر کہ یہ اللہ رب العزت نے اس سورہ فاتحہ میں جو یہ آیہ مبارکہ رکھی ہے، اور ہر روز ہم کم و بیش 44 بار اس آیہ مبارکہ کو ہم دوران نماز دہراتے ہیں، کم و بیش 44 بار۔ کچھ لوگ جو تہجد گزار ہیں، اشراق پڑھنے والے ہیں، اوابین پڑھنے والے، وہ اس سے زیادہ بار دہراتے ہیں۔ دعا ایک ہی ہے، کلمات ایک ہی ہیں، اور وہ کیا ہے کہ مولا مجھے سیدھی راہ دکھا۔ اب چند لمحوں کے لیے آپ یوں سمجھیے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اللہ کے حضور کھڑے ہیں، عجز ہے، انکساری ہے، ہاتھ بندے ہوئے ہیں، گردن جھکی ہوئی ہے۔ اپنے کھڑے ہونے کے انداز کو دیکھیں اللہ کے حضور، گردن جھکی ہوئی ہے، خم ہے گردن، اور کیفیت بن جائے، انسان پر طاری ہو جائے اور ندامت غالب آ جائے تو پھر انسان کی آنکھیں بھی چھم چھم برستی ہیں حالت عبادت میں، حالت نماز میں۔ کیفیت یہ بنی ہے کہ عجز بھی طاری ہے، انکساری بھی ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہیں، عبادت میں کھڑے ہیں، بندگی میں کھڑے ہیں، مگر دعا پھر بھی کیا کر رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، مولا مجھے سیدھی راہ دکھا۔ حیرت والی بات ہے، سوچنے والی بات ہے کہ سیدھی راہ ہے کیا؟ سچ بولنا سیدھی راہ، امانت سے زندگی گزارنا، اب آپ نے بولتے جانا ہے، سیدھی راہ، صداقت سے زندگی گزارنا سیدھی راہ، حقوق اللہ کی پابندی کرنا سیدھی راہ، حقوق العباد کی پابندی کرنا سیدھی راہ، تمام معاملات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تابع رہنا، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ سیدھی راہ ہے۔ حالت نماز ہے، نماز بھی سیدھی راہ، روزہ بھی سیدھی راہ، حج و عمرہ بھی سیدھی راہ، صدقات و خیرات بھی سیدھی راہ۔ جب ہر چیز سیدھی راہ ہے اور نماز بھی سیدھی راہ ہے تو حالت نماز کے اندر کھڑے ہو کے بندہ پھر کہہ رہا ہے مولا سیدھی راہ دکھا، پھر کہہ رہا ہے، عرض کر رہا ہے بالی تعالیٰ اب مجھے سیدھی راہ دکھا۔ سوال یہ ہے کہ وہ سیدھی راہ کون سی ہے؟ اگر یہ سیدھی راہ نہیں، ہر شے سیدھی راہ ہے، صراط مستقیم ہے، نماز اپنی جگہ پر سیدھی راہ، عبادت اپنی جگہ پر سیدھی راہ، سچ، صداقت، علم، عمل، صبر، شکر، تقوی، طہارت، پاکیزگی، بندگی، سجدے، رونا، جاگنا، خلوت، جلوت، نوافل، سب کچھ اپنی جگہ پر سیدھی راہ ہے۔ باری تعالیٰ ہر شے سیدھی راہ ہے، اب کون سی سیدھی راہ کی دعا کروا رہا ہے؟ رب کائنات فرماتا ہے، آیت کو غور سے پڑھو، ایک قدم آگے بڑھاؤ جواب مل جائے گا۔ جب پڑھا اہدنا الصراط المستقیم، مولا سیدھی راہ دکھا، سمجھ نہیں آ رہی سیدھی راہ کیا ہے کہ ہر عمل تیری بارگاہ کی طرف آتا ہے، ہر عمل تیری راہ کی طرف لے کر آتا ہے۔ رب فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، لوگوں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، ہے تو ہر عمل سیدھی راہ، مگر اصلاً سیدھی راہ کون سی ہے کہ ان لوگوں کی راہ پر چلنا جنہوں نے اپنا تن من دھن سب مولا کے لیے قربان کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حاضرین بھی احتشام، یہ جو اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ اس سیدھی راہ سے مراد یہ ہے ان لوگوں کا راستہ، ان لوگوں کی راہ سیدھی راہ ہے، ان لوگوں کے پیچھے چلنا، ان کی اتباع کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی پیروی کرنا، ان سے تعلق بنانا، ان کی صحبت میں جانا، ان سے جڑ جانا سیدھی راہ ہے۔ مولا کن سے جڑ جانا؟ فرمایا انعمت علیہم، جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے، جن پر اللہ پاک نے اپنا انعام کیا ہے۔ اب یہ جو اللہ پاک نے انعام کرنے کے سبب سے فرمایا کہ جن پر میرا انعام ہے، جن پر میرا انعام ہے، یہ سیدھی راہ ہے۔ اب حاضرین مکرم، اگر آپ کو علامتیں بتانا شروع کر دوں نا قرآن مجید سے، تو پورا قرآن بھرا پڑا ہے کہ اللہ رب العزت بتاتا جائے گا کہ میرے انعام یافتہ بندوں کی یہ علامتیں ہیں، یہ سیدھی راہ کی طرف جاتی ہے۔ میں ایک آیہ مبارکہ قرآن مجید
तीसरे पारे से ले रहा हूं, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इरजिई इला रब्बिक। आओ पहली अलामत बताता हूं कि क्यों इस राह पर चलाना चाहता हूं, इनके रास्ते पर इनके साथ जुड़ने का और निस्बत का हुक्म क्यों देता हूं कि ये वो लोग हैं कि जब मैंने पुकारा कि इरजिई इला रब्बिक, लौट आओ अपने रब की तरफ, पलट आओ अपने रब की तरफ, जो मेरा होता है, मेरा इनाम याफ्ता होता है और हमेशा जिंदगी मेरे करम और फजल के साए में गुजारता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है मैं जब हुक्म देता हूं कि मेरी बारगाह की तरफ पलट आओ, वो दुनिया के सारे मामलात छोड़कर अपने मौला की तरफ रुजू करता है, अपने मौला की तरफ पलट आता है, अपने रब के साथ जुड़ जाता है। फिर जब वो जुड़ जाता है तो आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है रादियतम मर्दिया, चूंकि मेरे हुक्म पर वो लब्बैक कहते हुए मेरी ताबेदारी की तरफ आता है, तो रब फरमाता फिर मेरा ऐलान है कि मैं क्यों ना उन्हें अपना इनाम याफ्ता बंदा कहूं कि जो हम वक्त मेरे करम और फजल के साए में रहते हैं। रादियतम मर्दिया, उनकी इस अदा को देखकर, उनकी इस वफा को देखकर, उनकी इस हया को देखकर, उनकी इस निस्बत को देखकर मैं खुदा पर आ रहा हूं। रादियतम मर्दिया, वो इनाम याफ्ता इसलिए है कि वो मुझसे राजी हो गए, मैं खुदा उनसे राजी हो गया, मैं उनसे राजी हो गया, वो मुझसे राजी हो गए। और यही बात ये कुरान मजीद की सूरा अल बय्यिना, उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाई, रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया इन्नल लजीना आमनू व अमिलुस सालिहात, फरमाया बेशक जो लोग ईमान लाए और आगे फरमाया अमिलुस सालिहात, नेक अमल करते रहे। नेक अमल इब्तदान मैंने गिनवा दिए हैं, वो सारे नेक अमल जो सीधी राह है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है वह अमीरुस सालिहात, जो वो अमाल करते रहे, फरमाया उलाइका हुम खैरुल बरिया, यही लोग सारी मखलूक में से आला हैं, अच्छे हैं। वो अच्छे और आला क्यों हैं? फरमाया इसलिए आला और अच्छे हैं कि वो हमेशा मेरी बात पर लब्बैक कहते हैं, ताबेदारी करते हैं, इताअत करते हैं। यही वजह है कि आगे रब्बे कायनात ने फरमाया जज़ाओहुम इंदा रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। वो इतने ताबेदार हैं कि रब उनको जिस हाल में रखे वो उस हाल में रहते हैं। उन पर आजमाइश आए तो आजमाइश में जम कर खड़े रहते हैं, डामाडोल नहीं होते, ईमान कमजोर नहीं होते, शिकवा करते नजर नहीं आते, वो हर हाल में राजी रहते हैं। उन्हें रब दे दे तो तब भी राजी, उन्हें रब ना दे तो बोलते जाए तब भी राजी, रब देकर ले तो वो तब भी राजी। वो हर हाल में राजी है, जो हर हाल में उससे राजी हो जाता है। रब्बे कायनात फिर उसे मुकामे रजा पर फाइज करता है और फरमाता है आओ, जो मुकामे रजा पर फाइज हो जाता है कि वो मुझसे राजी हो जाता है, मैं खुदा उससे राजी हो जाता हूं। अल्लाह फरमाता है अनअमल्लाह, यही है जो अल्लाह के इनाम याफ्ता है, यही है जो अल्लाह के इनाम याफ्ता है। और एक वक्त ऐसा भी होता है हर इंसान दर्जा बदर्जा मंजिलें चढ़ता है, विलायत की मंजिलें चढ़ता है, अल्लाह के कुर्ब की मंजिलें और दर्जे चढ़ता है। अचानक सारे वक्त एक वक्त में नहीं मिल जाते, दर्जा बदर्जा ये सीढ़ियां और मंजिलें नसीब होती हैं। एक वक्त ऐसा होता है कि जब बंदा कहता है कि मौला तू राजी हो जा, कभी वो नफल पढ़ता है, कभी वो कुरान पढ़ता है, कभी वो सदका देता है, कभी वो खैरात करता है, कभी कोई अमल करता है, कभी कोई अमल करता है, मंशा एक ही है कि मौला तू राजी हो जा, मौला तू राजी होगा। हत्ता के कोई पता नहीं राजी हुआ या नहीं, कभी नफलों में राजी करता है, कभी सजदों में राजी करता है, कभी तिलावत में राजी करता है, कभी किसी अमल में राजी करता है। मगर जब मौला को पा लेता है, मौला को राजी कर लेता है, तो फिर रब्बे कायनात ऐलान फरमाता है कि ए बंदे, पहले तू कहता था ना कि मौला तू राजी हो जा, तू राजी हो जा। अब अमाल की वजह से, ईमान की वजह से, तकवा की वजह से, करम की वजह से, फजल की वजह से अब तू जिस मनसब पर फाइज हो चुका है कि मुकामे रजा पर फाइज हो गया है, तेरा जीना, मरना, जागना, सोना, कुर्बानी, अमल, हर अमल तेरा खुदा की रजा के लिए है। मैं खुदा ऐलान करता हूं, पहले तू कहता था कि मौला तू राजी हो जा, अब तू मेरी रजा को पा गया, अब मैं खुदा ऐलान करता हूं बंदे तू मुझसे
پھر خدا بندے کو راضی کرتا ہے. خدا بولیے بندے کو راضی. تو بس سمجھ لیں کہ ان اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ خود خدا جسے راضی کر رہا ہو وہ اللہ کا انعام یافتہ ہے. وہ کیا اقبال نے خوبصورت کہا تھا نا, خوبصورت, کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے. ہاتھ اٹھا کے ذرا سبحان اللہ کی صدا آئے تاکہ ہاتھ گواہی دے قیامت والے دن. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے وہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری. پھر خدا خود بندے سے پوچھتا ہے کہ پہلے تو مجھے راضی کیا کرتا تھا, اب میں تجھے راضی کرتا ہوں. اب حاضرین جی احتشام, میں یہاں تحریک منہاج القرآن ڈویژن گجرات کے صدر محترم چودھری محمد وسیم ہمایوں صاحب ہماری اس بزم کا حصہ بنے, مجلس کا حصہ بنے. ہم آپ کو پوری تحریک کی جانب سے, اہلیان چرونڈ کی جانب سے آپ کو ویلکم کرتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. اور آپ کی بیٹھنے سے, آپ کی برکت سے ایک اہم نقطہ میرے ذہن میں آیا ہے, وہ بڑا توجہ طلب ہے. یہ جب مقام رضا کی بات آتی ہے, دنیا مقام رضا میں جس مرضی مقام پر پہنچ جائے, مگر مقام رضا میں سب سے بلند مرتبہ خود محمد مصطفیٰ. اس کی زندہ مثال دینے لگا قرآن مجید سے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی مسلمان نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے. علماء تشریف فرمائے کس طرف, اونچا بولیے کس طرف, بیت المقدس کی طرف. تفصیلات کی طرف نہیں جا رہا. یہودیوں نے تانا دے دیا کہ آپ کا اپنا قبلہ بھی نہیں ہے, نمازیں ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہو. آقا علیہ السلام کے دل پر بوجھ تھا, ملال تھا کہ اب یہودی ہمیں تانا دینے لگ گئے. تو اللہ کے حضور حالت نماز میں کھڑے تھے. اب توجہ کرنا تھا, حالت نماز میں کھڑے ہیں اور بس آسمان کی طرف چہرہ اٹھاتے ہیں, بار بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف بار بار اٹھاتے ہیں. اللہ رب العزت نے جب ابھی لفظ زبان پر نہیں لائے کہ کیا چاہتا ہوں, منشا کیا ہے, مرضی کیا ہے, رب کائنات نے جب دیکھا کہ میرے محبوب کے دل میں خواہش یہ ہے, اور خواہش دل میں تھی, زبان پر نہیں آئی, خواہش یہ تھی کہ مولا ہمارا قبلہ بدل دے. اب یہودی تانا دیتے ہیں اور کعبہ کو ہمارا قبلہ بنا دے. کس کو؟ کعبہ کو. اللہ پاک نے جب حضور کی اس حالت کو دیکھا کہ حالت نماز میں چہرے کا بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں, تو قرآن نے کہا, سورہ بقرہ اٹھائیے, فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. میرے مصطفیٰ ہم آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں. اب سنیے جملہ جس کے لیے میں نے تمہید باندھی. اللہ فرمائے گا آپ کی چاہت تو یہ ہے, آپ کی رضا تو یہ ہے, آپ کی منشا تو یہ ہے نا کہ کعبہ قبلہ بن جائے. تو رب فرماتا ہے میرے مصطفیٰ آپ نے کہا نہیں, بات ابھی دل میں ہے. میں خدا اعلان کر رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ آج سے آپ کا کعبہ قبلہ کعبہ کو بنا دیا ہے. اب آپ رخ ادھر بیت المقدس سے ہٹائیں, اور دوران نماز اللہ نے حکم جاری کر کے مسلمانوں کا قبلہ بدل دیا, قبلہ بدل دیا. اب یہاں ایک اور خاص بات ہے, ساتھ چلتے چلتے جوڑ دیتا ہوں, وہ یہ کہ یہ جو حکم نامہ اللہ نے جاری کیا ہے 2 رکعتوں کے بعد کیا. 4 رکعتیں تھی. کتنی؟ 4 تھی. 2 کے بعد حکم نامہ جاری ہوا. تو کیا خیال ہے 2 رکعتیں اور اللہ انتظار کر لیتا, سلام پھرنے کے بعد حکم نامہ جاری کرتا, 4 رکعتیں گزر جاتی. مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا. کیوں؟ یہ چیز سمجھانا مقصود ہے کہ دونوں رکعتوں کے بعد درمیان, نماز کے درمیان میں حکم بھیجا. کیوں بھیجا؟ حالانکہ بعد میں بھی بھیجا جا سکتا تھا. نہیں, اس پر بھی قرآن مجید کی آیہ مبارکہ آئی. فرمایا ہاں اگر ہم بعد میں بھیج دیتے تو کیا پتا چلتا کہ کون قبلے کی طرف گیا ہے, کون مصطفیٰ کی طرف گیا ہے.
फरमाया मय्यत्तबिउर रसूल मिम्मन यंकलिबु अला आकिबैहि। हाँ, सवाल सोचने वालों सुन लो, मैं चाहता तो चंद लम्हे इंतजार करके 2 रकतें गुजर लेने देता और बाद में उतारता, मगर फिर पता ना चलता। मैंने दुराने नमाज इसलिए हुक्मनामा उतारा ताकि पता चले अरे कौन खुदा की इबादत की तरफ जाता है, कौन मोहम्मद के कदमों के पीछे जाता है। हाज़रीन जी इत्तेशाम, जिसने अपनी जिंदगी आका की इत्तिबा में गुजारी, इत्तिबा वो मुकाम रजा पर फाइज हुआ, और जो मुकाम रजा पर फाइज होकर दुनिया से जाता है फिर उसका हशर कैसा होता है, आखिरत कैसी होती है, उसके लिए वहां माहौल क्या होता है, ये भी कुरान से जवाब लेते हैं। कुरान से, क्योंकि मिनहाजुल कुरान की मजलिस है और मिनहाजुल कुरान के तमाम अहबाब बैठे हैं, और मुझे भी निस्बत अल्लाह का शुक्र है मिनहाजुल कुरान की है, तो मैं कुरान कोड करके आगे जाऊंगा। सूरह हदीद की आयत कोड कर रहा हूं, 12 नंबर आयत 12। अल्लाह ने इरशाद फरमाया यौम तरा अल मुमिनीन वल मुमिनात यस्आ नूरुहुम बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम बुशराकुमुल यौम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फीहा ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम। अल्लाह ने फरमाया माहौल मैं बताता हूं इनाम याफ्ता बंदों का क्या होगा, जो अल्लाह की रजा में मर मिट जाएंगे, फना हो जाएंगे, जो अपनी मन की चाहत से निकलकर, अपने दिल की चाहत से निकलकर, नफसानी ख्वाहिशात से निकलकर जो मौला की रजा में गमी हो, खुशी हो, अच्छा हो, बुरा हो, जो राजी हो जाएंगे, अल्लाह फरमाते हैं आओ बताता हूं उनका हशर वहां कैसा होगा। अल्लाह ने अपने महबूब को खुशखबरी सुनाई, फरमाया मेरे महबूब यौम तरा, आप देखना वहां अपनी उम्मत के मोमिन मर्दों को और औरतों को, हाल क्या होगा, यस्आ नूरुहुम, अरे उनके दाएं भी नूर होगा, उनके बाएं भी नूर होगा, उनके आगे भी नूर होगा, उनके पीछे भी नूर होगा, वो नूर के हाले में सफर कर रहे होंगे। अब ये किन को अल्लाह रब्बुल इज्जत ये मकाम दे रहा है, वो जो अल्लाह के इनाम याफ्ता, वो जो अल्लाह की रजा में मिटने वाले हैं। हाज़रीन जी पेशाब, जरा सोचिए कि ये सफर वहां नहीं रुका, इससे एक कदम आगे चलिए तो कुरान कहता है सूरह ज़ुमर में आयत नंबर 73 कोड कर रहा, अल्लाह ने इरशाद फरमाया वसीक़ल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा ख़ालिदीन, कि जब वहां अल्लाह के नेक बंदे आएंगे, औलिया, इनाम याफ्ता, तकवा वाले, तहारत वाले, अमले साले वाले, नेकियां लेकर आएंगे, तो कुरान कहता है वसीक़ल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, अल्लाह फरमाएगा जाओ तुम्हारे मुकद्दर में जन्नत कर दी है, जाओ जन्नत की तरफ जाओ, तुम्हारे नसीब में जन्नत है। अब तवज्जो करना जरा, ये बात बड़ी अहम है। वो क्या, ऐसा नहीं है कि आप में से जिसका जी करेगा आप अपना नामा या माल कंधों पे या सर पे पगड़ी बांधकर या तोड़े में डालकर या किसी बर्तन में डालकर आप वहां जिधर मर्जी घूम रहे होंगे, नहीं, नामा या माल सबसे पहले मीजान पर ले जाया जाएगा, तोला जाएगा, वजन किया जाएगा, नेकियों वालों को अलग किया जाएगा जिनकी नेकियां ज्यादा होंगी, और जिनके गुनाह ज्यादा होंगे उनको अलग किया जाएगा। नेकियां जिनकी ज्यादा होंगी जन्नत का परवाना दिया जाएगा, जिनके गुनाह होंगे ज्यादा उनको दोज़ख का परवाना थमाया जाएगा। अब कुरान कहता है वसीक़ल्लज़ीना तक़ौ, वो जो तकवा वाले आएंगे, वो जो अल्लाह की रजा में मर मिटने वाले आएंगे, वो जो अल्लाह के इनाम याफ्ता आएंगे, वो जो सालेहीन आएंगे, वो जो औलिया आएंगे, वो जो मुत्तकी आएंगे, वो जो रोजादार होंगे, वो जिन्होंने जिंदगी भर अमाले सालिहा किए होंगे, अल्लाह रसूल की इताअत और इत्तिबा की होगी, जब वो आएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको जन्नत की तरफ भेजेगा। अभी वो जन्नत के दरवाजों पे पहुंचेंगे नहीं, दरवाजों पे अभी पहुंचेंगे नहीं, फुतिहत अबवाबुहा, दरवाजे पहले ही खोल दिए जाएंगे। बोलिए जरा, दरवाजे पहले ही खोल दिए जाएंगे। भाई क्यों? ये बात बड़ी तवज्जो तलब है जो उलमा की मौजूदगी में अर्ज कर रहा हूं। कभी ऐसा हुआ कि आप अभी लाहौर से चले हो या पिंडी से चले हो और आपके घर वालों ने दरवाजा पहले ही खोल दिया हो? कभी ऐसा हुआ? नहीं। दरवाजा कब खुलता है? जब दरवाजे पर कोई पहुंच जाता है, दस्तक देता है, मैसेज करता है, कॉल करता है कि मैं पहुंच गया, तो दरवाजा खोल दिया जाता है। अब कुरान कह रहा है फुतिहत अबवाबुहा, अभी वो दरवाजों पे पहुंचे नहीं, दरवाजों से पीछे, दरवाजों से पीछे हैं, मगर उनके पहुंचने से पहले दरवाजे खोले गए। सवाल ये है कि ये दरवाजे कौन है जो उनके पहुंचने से पहले खुलवा रहा है?
کوئی نہ کوئی تو ہے نا جو کہہ رہے بھائی کھولو کھولو دروازے، کوئی نہ کوئی تو ہے. ہاں یہ وہی ہے جس کو اللہ جس محبوب کو اللہ خوشخبری سنا رہا ہے نا، محبوب آپ کی امت کے نیک صالح متقی اور انعام یافتہ جب آئیں گے نا تو ان کا حال دیکھنا، ان کا ماحول دیکھنا، ان کا پروٹوکول دیکھنا، ان کی عزت دیکھنا، ان کا وقار دیکھنا. وہ کیا ہوگا کہ ابھی وہ جنت کے دروازوں پہ پہنچیں گے نہیں تو محمد مصطفیٰ حکم کریں گے دروازے کھول دیے جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ محمد عربی کے غلام آ رہے ہیں. ارے سوچو، آقا اپنے غلاموں کو چند لمحے جنت کے دروازے پر انتظار بھی نہیں کروانا چاہتے تاکہ ادھر سے مصطفیٰ کا امتی آئے، غلام آئے، دروازوں پر پہنچنے سے پہلے جنت کے دروازے کھلوا دیے گئے. دروازے پہلے کھلوا دیے گئے. اور اسی بات کو حضرت پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اسی منظر کو بیان کیا ہے، اسی مفہوم کو بیان کیا ہے. اور پیر سید نصیر الدین صاحب کا تو پھر اپنا جداگانہ انداز ہے، وہ اپنے انداز میں ہر چیز کو قرآن اور حدیث کے تحت رہ کر بیان کرتے ہیں. اسی منظر کو پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب نے بیان یوں کیا. آپ فرماتے ہیں جو سارے اٹھا علامہ عبدالحمید قمر صاحب تشریف لائے ہیں، آپ کو ویلکم کرتے ہیں. یہ تحفہ استقبالیہ مصرع آپ کو سنا دیتا ہوں. جو سارے اٹھا کے یوں ہی جا رہا ہوں جانب خلد میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. سمجھتا ہے اس کے لیے کی ہوئی ہے وہ بولے گا میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. درود پر تیری شیرنی ہوئی ہے. درود پر تیری کیسی روشنی ہوئی. گویا یہ اللہ رب العزت ان اپنے انعام یافتہ بندوں کے لیے اعلان کر رہا ہے، بشارت دے رہا ہے اور خوشخبری کر رہا ہے. اور اسی منظر کو قرآن مجید نے سورہ نساء میں ایک اور جگہ پر بیان کیا. فرمایا ان انعام یافتہ بندوں کا حال دیکھنا ہے تو آؤ میں تمہیں بتاؤں. قرآن کہتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. قرآن کہتا ہے اس دن وہ منظر یہ ہوگا، حالت نامہ یہ ہوگا کہ اس دن ہر امت میں سے ایک ایک کو بطور گواہ بلایا جائے گا. مگر سنو جب حضور کی باری آئے گی، آقا کی باری آئے گی تو اللہ رب العزت محمد مصطفیٰ کو ساری کائنات پر بطور گواہ بلائے. ساری کائنات پر حضور کو بطور، اونچا بولے، کیا کرے گا؟ بطور گواہ بلائے گا. اچھا علماء موجود ہیں وہ تائید کریں گے اس بات کی، بھئی آقا علیہ السلام ساری کائنات پر گواہی کیسے دیں گے؟ گواہی تو بن دیکھے ہو ہی نہیں سکتی. اور یہ عدالت بھی اللہ کی ہے، وہ پاکستان کی تو عدالت ہے نہیں، اللہ کی عدالت ہے. یہاں بن دیکھے گواہی کوئی دے سکتا ہے پیسے لے کے؟ وہاں گواہی نہیں ہو سکتی. اللہ کی بارگاہ، اللہ کی عدالت ہے تو وہاں بن دیکھے گواہی کیا؟ اس کا مطلب ہے حضور اگر گواہی دیں گے تو دیکھا ہوگا تو گواہی دیں گے. تو دیکھنے میں اگر آقا علیہ السلام کے اپنے زمانے کے لوگ ہوں ان پر تو گواہی کی سمجھ آتی ہے. بس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ان کے ساتھ گزرا، ان پر گواہی دے بات سمجھ میں آتی ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گواہی دے بات سمجھ میں آتی ہے. عثمان و علی پر گواہی دے بات سمجھ میں آتی ہے. دیگر صحابہ پر چلے کوئی بڑی اس سے اگلی بات کرے تو وہ کہے حضور قیامت تک اپنی امت پر گواہی دے، اس بات کو بھی مان لیا جائے. مگر جو آقا کے ولادت سے اور بعثت سے پہلے آئے ان پر گواہی کیسی؟
उन पर गवाही कैसे देंगे? उनका जमाना तो देखा नहीं, तो कैसे गवाही देंगे? हाज़रीन मुकर्रम, इस पर मैं मुस्लिम शरीफ की एक मुस्लिम और बुखारी की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस कोट कर रहा हूं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा को जमात करवा रहे थे, नमाज पढ़ा रहे थे, सलाम फेरा, सलाम फेर कर सहाबा को मुखातिब हुए और फरमाया, सहाबियों तुम देखते हो ना हालत नमाज में मेरा चेहरा किबला की जानिब होता है, नमाज के दौरान इमाम ज़ाहिर सामने देख रहा होता है, तो तुम बज़ाहिर यही देखते हो ना मैं सामने तक रहा होता हूँ। अर्ज़ की या रसूलल्लाह, हाँ आप हालत नमाज में सामने तक रहे होते। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फवल्लाह, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, फरमाया मा यख़्फ़ा अलैया खुशूअकुम वला रुकूअकुम, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम बेशक मैं सामने तक रहा हूँ, मगर सामने तक कर भी मैं तुम्हारे खुशू भी देख रहा होता हूँ, तुम्हारे रुकू भी देख रहा होता हूँ। अब दो चीजें आका ने बयान फरमाई, अकीदे भी पक्के कर ले इस बात पर कि आका ने दो चीजें बयान फरमाई। एक फरमाया फवल्लाह, अल्लाह की इज्जत की कसम, मा यख़्फ़ा अलैया खुशूअकुम वला रुकूअकुम, बातिन की बात आका ने पहले फरमाई, जाहिर की बात हुजूर ने बाद में फरमाई। कोई कहे कि जाहिरन किसी को देख लेना ये कोई कमाल नहीं है, कोई भी इमाम खड़ा हो तो कानी आंख करके दाएं बाएं 2 4 6 साथियों को देख सकता है। आका ने एक चीज बयान नहीं फरमाई, हुजूर ने दो चीजें बयान फरमाई। वो दोनों क्या? एक में फरमाया रुकूअकुम, तुम्हारे रुकू भी देखता हूं। अगर कोई कहे कि ये कमाल नहीं है, चलें इसको चंद लम्हों के लिए एक साइड पे रखे, दूसरी बात पर गौर करें। हुजूर ने फरमाया खुशूअकुम, हाँ तुम्हारे रुकू भी देखता हूं, तुम्हारे खुशू भी देखता हूं। गोया आका हमारे जाहिर से भी वाकिफ है, हुजूर हमारे बातिन भी तक रहे, हमारे बातिन भी आका ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक रहे। तो जरा सोचिए, अगर आम लोगों पर ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गवाह होंगे, जरा सोचिए जब मुस्तफा के उम्मती गुलाम वो लोग आएंगे कि जिन पर अनअम अल्लाह की मोहर लगी होगी, जो अल्लाह के इनाम याफ्ता होंगे, जो तकवा वाले होंगे, जो तहारत वाले होंगे, जिनकी सारी जिंदगी तालीम से जुड़कर गुजरी होगी, इल्म से, ताल्लुम से, जो तदरीस करते रहे होंगे, इल्म पढ़ते रहे होंगे, इल्म पढ़ाते रहे होंगे, जो दीन की नौकरी और खिदमत करते रहे होंगे, जो लोगों के अहवाल बदलते रहे होंगे, मुआशरे की इस्लाह करते रहे होंगे, लोगों को नेकी और खैर की दावत देते रहे होंगे। अरे जरा सोचिए, जब वो आएंगे तो मेरा ईमान और विजदान कहता है कि ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसे दूर से पहचानेंगे, सिर्फ पहचानेंगे नहीं बल्कि यकीन ये है कि आका बाजू से पकड़ेंगे, पकड़कर सीने से लगाएंगे और लगाकर कहेंगे कि रब ने तेरे लिए जो इनाम याफ्ता होने का ऐलान फरमाया, तूने उस ऐलान की लाज रखी। और बात यहां खत्म नहीं की, जहां फरमाया ना फुतिहत अबवाबुहा व काला लहुम खाज़ानातुहा, इससे आगे बात बढ़ी। फरमाया वो जो नेक रूहें होंगी, नेक लोग होंगे, तकवा और सालिहियत वाले होंगे। हाज़रीन मुकर्रम, आप इस वक्त जिस जगह पर बैठे हुए, जिस आस्थाने पर बैठे हुए, जिनकी सोबत में बैठे हुए, चूंकि पंजाबी की एक मिसाल है ना, वो कहते हैं घर दा पीर और आप, घर दा पीर। मैं आपको सामने कुरान पढ़ा है, वल्ला बिल्ला तल्ला सच बात बता रहा हूँ, रात की बात है, रात की। मुझे जड़ावाला से कहा, और ये मैं बात बताना जरूरी समझता, जड़ावाला वो कहाँ तीसरा चौथा जिला बनता है। एक शख्स ने कॉल की कि सुना है आप सुबह चुरुंड शरीफ जा रहे हैं। मैंने कहा जा रहा हूँ। कहते हैं वहाँ पीर मुख्तार अहमद बदर साहब उनका विशाल हुआ है, तो उनके खत्मे कुल पे आप जा रहे हैं, मैं भी जाना चाहता हूँ। मैंने कहा कहाँ जड़ावाला, कहाँ चुरुंड शरीफ, आप उनको कैसे जानते हैं, आपको उनके कैसे पता, आपका ताल्लुक कैसे है? उस शख्स के लफ्ज थे और जुमले थे, वो कहते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में हम क्लास फेलो थे, हम इकट्ठे पढ़ते रहे थे। उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ भी ऐसे गुजारी जैसे कोई बड़े मोतबर औलिया अपनी जिंदगी गुजारते, तकवा वाली, पाकीज़गी वाली। उम्र भर किसी को दुख नहीं दिया, परेशान नहीं किया, किसी का हक नहीं खाया, हमेशा लोगों के साथ खैर का मामला किया, हमेशा लोगों के साथ भलाई का मामला किया। अरे जरा सोचो कि जो जिंदगी भर खैर और भलाई का मामला गुजार के गया हो और जिंदगी तहारत वाली लेके गया हो, कुरान का ऐलान है, कुरान कह रहा है कि उनके लिए जन्नत के दरवाजे उनके पहुंचने से पहले खोले जाएंगे। और बात यहां कुरान ने खत्म नहीं की, आगे फरमाया सलाम अलैकुम। फिर जब वो जन्नत से आगे दाखिल होने लगेंगे दरवाजों से, तो वो जो दरबान खड़े होंगे ना जन्नत के दरवाजों पे, वो उन्हें देख कर कहेंगे सलाम अलैकुम, तुम पर सलामती हो।
تم پر سلامتی ہو، سلام علیکم، سلام کریں، سلامتی کی دعا کریں. گویا اب آپ توجہ کریں، کسی کو کہا جائے السلام علیکم، کیا معنی؟ تم پر، بولے سارے، تم پر سلامتی ہو. یا کہا جائے کسی کے لیے سلام کی دعا کی جائے تو مطلب یہ کہ سلامتی کی دعا ہو رہی ہے. اسی طرح اگر کہا جائے علیہ السلام، اس پر سلام ہو، اس پر سلام ہو. اب توجہ کرنا ذرا، قرآن کی آیت کیا بتا رہی ہے کہ سلام علیکم، فرشتے کہیں گے تم پر سلامتی ہو. یہ سلامتی کی دعا کس کے لیے ہو رہی ہے؟ اب آپ بتائیں گے ذرا کس پر ہو رہی ہے؟ وہ جو تقوی لے کے آیا ہے، وہ جو انعام یافتہ بن کے آیا ہے. وہ انعام یافتہ کوئی ضروری نہیں کسی بڑے خاندان سے ہو تو انعام یافتہ ہے. توجہ، وہ ایک تقوی والا ہے، علم والا ہے، صالح ہے، بندگی والا ہے، طاعت گزاری والا ہے. اگر اسے تقوی کی دولت نصیب ہوئی تو یہ انعام اس کے لیے ہے. اب حاضرین مکرم، اس کا مطلب ہے اگر عام، یہ میں نکتہ بڑا توجہ طلب ہے، کئی عقدے کھلے گئے اس سے، کہ اگر عام مصطفیٰ کا غلام تقوی کی دولت صرف لے جائے، تقوی کی دولت، تو اس پر سلامتی کی دعائیں فرشتے بھیجتے ہیں، فرشتے بھیجتے ہیں. ارے عام تقوی والا کوئی چلا جائے، اس کو فرشتے اگر سلام کہیں کہ تم پر سلامتی ہو تو کسی کو اعتراض ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بولیے، کوئی کسی کو اعتراض ہے کہ فرشتے سلام کیوں کر رہے ہیں؟ ارے ہاں، جب مصطفیٰ کے ایک عام غلام پر کوئی سلامتی کی دعا بھیجے، اسے کہے کہ تم پر سلام ہو، تیرے لیے سلام ہو، تم پر سلامتی ہو، تو کسی کو اعتراض نہیں. جب محمد عربی کی آل کی شخصیات کے ساتھ علیہ السلام آتا ہے تو اب رونا کسی کو کیوں آتا؟ ان سے بڑا متقی کون ہے؟ ان سے بڑا تقوی والا کون ہے؟ ارے جہاں سے خود تقوی بھی تقوی کی خیرات لیتا ہے، جہاں سے خود تقوی بھی تقوی کی خیرات لیتا ہے، ان خاندان محمد مصطفیٰ سے بڑھ کر متقی کون ہوگا؟ تو قرآن نے بات یہاں ختم نہیں کی، آگے پھر قرآن سورہ احزاب میں جائیے تو اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں فرمایا تحیتہم یوم یلقونہ سلام، یوم یلقونہ سلام. اب یہاں فرشتوں نے سلام کیا تھا. کس نے؟ جب جنت کے دروازوں سے داخل ہوئے تو سلام کس نے کیا؟ فرشتوں نے سلام کیا. مگر اس سے اگلی سٹیج جب آئے گی، اگلے مرحلے میں جب داخل ہوں گے تو پھر قرآن کہتا ہے یوم یلقونہ، پھر ان کی ملاقات اللہ سے کرائی جائے گی، رب سے ملاقات کرائی جائے گی. ارے ملاقاتوں میں بھی فرق ہوتا ہے. ایک ملاقات ہوگی عام متقی کی، عام تقوی والے کی، اور ذرا سوچئے ایک وہ بھی ہوگا نا کہ جس نے زندگی بھر محمد مصطفیٰ کی طاعت میں اور تابعداری میں گزاری، جو اللہ کا انعام یافتہ ہونے کا ٹائٹل لے کر گیا ہوگا، جو باقی مخلوقات میں سے اولئک ہم خیر البریہ کا ٹائٹل لے کر گیا ہوگا. ارے جس نے زندگی بھر ایمان کی مضبوطی کے ساتھ اعمال صالحہ کو جوڑ کے زندگی گزاری ہوگی، ذرا سوچئے جب رب سے اس کی ملاقات کرائی جائے گی تو تب منظر کیا ہوگا؟ تب منظر کیا ہوگا؟ حاضرین جی احتشام، اسی طرح میرا ایمان اور وجدان کہتا ہے کہ جانے والے تو دنیا سے ہمیں آتے ہیں چلے جاتے ہیں، مگر میرا یقین ہے کہ چونکہ زندگی بھر حضرت قبلہ پیر طریقت پیر مختار احمد بدر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے عمر بھر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقیقی معنوں میں نہ صرف غلامی کی، نہ صرف دین کی خدمت کی، مشن کی خدمت کی، بلکہ سچ بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جان سے بڑھ کر اپنا تن من دھن سب کچھ محمد عربی کے دین کی ترویج اور اشاعت کے لیے دنیا میں قربان کر دیا. حاضرین مکرم، اس سے بڑھ کر اب اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ان کا ایک صاحبزادہ وہ الحمدللہ تعالی 5ویں سال میں ہے منہاج القرآن میں، 5ویں. اب اولاد کو مشن کے ساتھ جوڑ دیا. اب ذرا تصور کریں کہ اگر کوئی بندہ کسی اللہ کے انعام یافتہ سے جڑ جائے، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ سیدھی راہ پر چلو، سیدھی اہدنا الصراط المستقیم. وہ سیدھی راہ کون سی ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ اللہ کے نیک اور انعام یافتہ بندوں کی سیدھی راہ ہے. ارے ذرا سوچو، آج جو حضرت قبلہ پیر مختار احمد بدر رحمت اللہ تعالی علیہ سے جڑے ہیں، ذرا کوئی ان سے ان کے دل کا حال پوچھے نا کہ تمہاری زندگی میں تبدیلی کیسے آئی. وہ جڑے ان سے، ان کی سنگت میں اور صحبت میں رکھا.
تو حاضرین عزیز احتشام قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم وقت اپنے آپ کو اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں جمائے رکھا کرو، جمائے رکھا کرو۔ ارے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں آپ کے مریدین اور متوسلین جنہوں نے اپنے آپ کو زندگی بھر کے لیے قبلہ پیر صاحب کے ساتھ جوڑے رکھا۔ آپ ان سے جڑے، پیر مختار احمد بدر رحمت اللہ تعالی علیہ سے۔ اب ذرا سوچو کہ وہ بھی تو کہیں نہ کہیں جڑے، آپ ان سے جڑے، وہ بھی کہیں نہ کہیں جڑے، وہ کہاں جڑے؟ حاضرین مکرم آپ ان سے جڑے، وہ شیخ الاسلام سے جڑے، شیخ الاسلام حضور پیر سیدنا طاہر علاء الدین سے جڑے، وہ حضور غوث الاعظم سے جڑے، غوث پاک مولا کائنات سے جڑے۔ یہ جوڑ جڑتا جڑتا براہ راست تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچا۔ ذرا سوچئے جسے اتنی نسبتوں کے بعد آقا علیہ السلام کی توجہات ملیں، اس وقت محشر میں جب وہ بندہ پہنچے گا تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا پروٹوکول ہوگا، اس کے لیے کیا انعام و اکرام ہوں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ قبلہ پیر صاحب نے تو اپنی ساری زندگی تحریک منہاج القرآن کے ساتھ جڑ کر حضور کے دین کی نوکری اور خدمت کی، خود بھی لائف ممبر اور ان کے جملہ بہت سارے مریدین وہ بھی لائف ممبر۔ اب بات یہ ہے کہ جہاں جس کے ساتھ نسبت پیر کی ہوتی ہے، اپنے مرشد کی ہوتی ہے، یقیناً مرید بھی اسی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں اور ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اسی طرف جھکاؤ رکھے، اسی زندگی پر، اسی ڈگر پر اپنی زندگی گزارے۔ تو حضرت قبلہ پیر صاحب تو پردہ فرما گئے، مگر مزہ تو تب ہے کہ پیر جہاں جوڑ کے گیا تھا اب بندہ مر جائے مگر وہاں سے اپنا سر نہ اٹھا۔ حاضرین عزیز احتشام وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ پیر مریداں دے سر تیرے دے پاویں جھوٹے یا سچے۔ وہ حاضرین مکرم آئیے تحریک منہاج القرآن کے اس پیغام کو لے جائیے اور حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ آپ کی اس پیغام کو لے جائیے کہ ہمیشہ ایک صحبت میں بیٹھے، اچھی صحبت میں بیٹھے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی نوکری اور اگر خدمت اور مشن کا کام کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سیدھی راہ ڈھونڈو۔ اور وہ سیدھی راہ کیا ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، وہ سیدھی راہ میرے نیک اور صالح بندوں کی راہ ہے۔ جو بندہ اس سیدھی راہ پر چل پڑا یقیناً رسول کی بارگاہ میں بھی وہ رستہ جائے گا، خدا کی بارگاہ میں بھی وہ رستہ جائے گا، اہل بیت کی بارگاہ میں بھی وہ رستہ جائے گا، صحابہ کی بارگاہ میں بھی وہ رستہ جائے گا، اولیاء کی بارگاہ میں بھی وہ رستہ جائے گا۔ گویا سیدھی راہ کہیں گے ہی اسے کہ جو رستہ چلتے چلتے خدا رسول کی بارگاہ میں بھی لے جائے اور جنت کی طرف بھی لے جائے۔ آج کی اس ایصال ثواب کی مجلس کا یہی پیغام ہے، یہی تحریک منہاج القرآن کا پیغام، یہی حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ کا پیغام۔ اور میں بار دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن چرنڈ کی پوری ٹیم کو کہ جنہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی محترم پیر مختار احمد بدر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادگان کو اکیلا نہیں چھوڑا اور نہ اکیلا پن محسوس ہونے دیا۔ جیسے کسی اپنے کے جانے پر غم ہوتا، اپنے کے جانے، اور وہ صرف مثالی طور پر نہ تھے اپنے بلکہ حقیقی معنوں میں وہ ہمارے اپنے تھے۔ جیسے کسی اپنے کے جانے کا دکھ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، وہ خلا جو کئی سالوں تک کوئی پر نہیں کر سکتا، وہ خلا قبلہ پیر صاحب کے جانے سے ہوا ہے۔ اللہ رب العزت اہل بیت اطہار کے تصدق سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے صدقے اللہ پاک ان کا کوئی نعم البدل ہمیں عطا فرمائے جو پھر سے حضور کے دین کی نوکری اور خدمت ان کی طرز پر رہ کر فرمائے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ہمیں کہیں باہر سے ڈھونڈنا نہیں پڑے گا مشنری بندہ، یہ اسی خاندان، اسی فیملی سے اور انہی کے صاحبزادوں سے اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے۔